رمضان کے بعد کے 10 دن افضل ترین جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، عشرہ ذی الحج کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی تو ہر کوئی دیتا ہے، قربانی تو سب دیتے ہیں، قربانی تو سب پیش کرتے ہیں، مگر قربانی کا فلسفہ کوئی ہی جانتا ہے۔ نیت ابراہیمی یا ادائے ابراہیمی پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ نیت اور ادا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، تو یہ چھری چلانے والے کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے، جنہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تو راضی ہے، بس تو راضی ہو جا۔ بیٹا بھی ایسا کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بیٹا مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بیٹا عطا فرما دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا گیا کہ اے میرے نبی، اس بچے اور اس کی ماں کو ایک بیابان اور جنگل اجاڑ میں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی سوال نہ کیا کہ وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے، بلکہ اس حکم کا جو خواب میں اشارہ پا کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جو جگہ خواب میں دیکھی تھی اس طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر بیوی اور بیٹے کو وہیں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے اور زبان سے کچھ نہ بولے۔ وہ جگہ جہاں نہ پانی نہ خوراک، جہاں نہ انسان نہ جانور نہ پرندہ، بس ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان حضرت ہاجرہ اپنے معصوم ننھے بچے کے ساتھ۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑیں اور وہ چشمہ جاری ہوا جسے آب زمزم کا نام دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زمزم کا نام دیا، اور آج بھی مسلمان اس چشمے کا پانی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اس سے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ یہ گھر، یہ اولاد دونوں بہت پیاری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اپنی جان بھی بہت پیاری ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم مرنے کے قریب ہو تو حرام چیز کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہو تو کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم کوئی چیز دے، تو انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ دونوں نہیں، تینوں چیزیں ہی تیری ہیں، جو چیز کہو گے وہ خدمت میں حاضر ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔